یہ زبان ہی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ چاہے تو جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور چاہے تو یہی زبان انسان کو برباد کر سکتی ہے۔ اور چنانچہ یہ حدیث نقل کی گئی اس سے پہلے والے میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا زیادہ عذاب کل کو قیامت میں اللہ زبان پر کرے گا اتنا زیادہ عذاب کسی اور حصے پر نہیں ہوگا۔ جب اس کو اتنا شدید جبکہ سارے ہی اعضاء و جوارح ہمارے کچھ نہ کچھ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور کیسے گناہ، کتنے گناہ وہ ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو شاید زبان سے زیادہ۔ مثلا مرڈر کر لیا آدمی نے تو کہے سے کرے گا؟ ہاتھ سے۔ وہ چاہے چاقو مارے، چاہے تلوار مارے، چاہے کٹا چلائے، چاہے بندوق چلائے، تو کام اس میں ہاتھ کا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ہاتھ کرتا ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ یعذب اللہ اللسان بعذاب، اللہ کل کو زبان کو جو عذاب کرے گا اتنا سخت عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا۔ پھر یہ زبان خود پوچھے گی اے رب عذبتنی بعذاب، پالنے والے اتنا سخت عذاب تو نے کیا، لم تعذب بہ شیئا من الجوارح، اور کسی حصے کو تو نے اتنا شدید عذاب نہیں کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی خرجت منک کلمۃ، یہ روایت تھی نا کہ تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا، ایک تیرے جملے کی وجہ سے قتل ہوا، تیرے ایک نکلنے سے مال لوٹا گیا، وانتهک بہ الفرج الحرام، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے عزتیں لوٹی گئیں۔ اب خدا فرماتا وعزتی وجلال، قسم ہے میری عزت، قسم ہے میرے جلال کہ میں جتنا شدید عذاب تجھ کو کروں گا جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں کروں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ عجیب حدیث ہے حضرت کی، فرماتے ہیں کہ ان اللسان ابن آدم، انسان کی زبان روزانہ صبح سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے، اور اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیف اصبحتم، کیا حال ہے تم لوگوں کا، تم نے صبح کس عالم میں تھی، مطلب ہاتھ تم کیسے ہو، پیر بھائی تم کیسے ہو، سارے یقولون۔ اب امام فرماتے ہیں کہ سارے اعضاء و جوارح مل کے جواب دیتے ہیں بخیر، ہم سب خیریت سے ہیں، ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ ہوتا ہے اس زبان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد وہ سب فریاد کرتے ہیں زبان سے، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ فینا، زبان خدا کا خیال کر میرے بارے میں، خدا کا خیال کر، اس لیے کہ ہم لوگوں کو عذاب بھی ہوگا تو تیرے ذریعے سے، ثواب بھی ملے گا تو تیرے ذریعے سے۔ تو یہ زبان انسان کو چاہے تو جہنم میں پہنچا دے اور چاہے تو انسان کو بہشت تک لے جائے۔ اگر انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ عقل مند نہیں، پہلے عرض کیا جا چکا، عقل اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو بہشت تک لے جائے۔ اب اگر کسی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو گویا خود زبان دلیل بنتی ہے کہ کون سا آدمی عاقل ہے، کون سا آدمی عاقل نہیں۔